خدا کا فضل، خدا کا دائمی اطمینان آپ سب سننے والوں کے ساتھ، دیکھنے والوں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتا رہے۔ روز کی روٹی بائبل اسٹڈی میں آپ سب کا ہوسٹ پاسٹر روکس برکت ایک دفعہ پھر خدا کا زندہ اور پاک کلام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمان رکھتا ہوں کہ آپ خوشی کے ساتھ سننے کے لیے تیار ہیں، اور خدا کا کلام جب بھی آپ سنتے ہیں یہ آپ کو برکت دیتا ہے، یہ آپ کو بلیس کرتا ہے، یہ آپ کے لیے راہ کے لیے روشنی اور قدموں کے لیے چراغ کا سبب بنتا ہے۔ آپ کے گرانوں میں برکت ہوتی ہے، آپ کے خاندان میں برکت ہوتی ہے، آپ کے روٹی اور پانی میں برکت خدا دیتا ہے جب آپ اس کلام کو سنتے ہیں، اور اس کلام کو سنیں اور اس کو پھر دوسرے اپنے عزیز و قارب کو، دوست احباب کو ضرور سینڈ کیا کریں۔ آئیں کلام مقدس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ ہم نے کل سے ایک نیا ٹاپک جو ہے وہ شروع کیا تھا، اور وہ ٹاپک کچھ اس طرح ہے کہ خداوند یسوع المسیح کا اعلان ہے۔ یاد رکھیں، کوئی بھی گڈ نیوز ہو، کوئی بھی خوشخبری ہو، تو جب یہ بتا دیا جائے کہ ایک خوشخبری آ رہی ہے، ایک گڈ نیوز آ رہی ہے، لیکن اس کا اعلان جو ہے وہ بعد میں کیا جائے گا، تو لوگ اس اعلان کے منتظر ہوتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، آج ہم دیکھیں گے کہ خداوند یسوع المسیح نے کون سا اعلان کیا ہے، اور اس کے تعلق سے ہم خدا کے کلام مقدس میں سے سیکھیں گے۔ کل میں نے ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، مقدس متی رسول کی معرفت انجیل مقدس، اور اس کا 3 باب اور اس کی آیت مبارکہ 2، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع المسیح نے بھی اسی بات کی تصدیق کی، گو کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ یوحنا استباغی کے تھے، یہ الفاظ جو تھے یوحنا بپتسمہ دینے والے کے تھے، لیکن خداوند یسوع المسیح نے آ کر اسی بات کی تصدیق کی۔ اور میرے عزیزو، یاد رکھیں کہ لفظ توبہ جو ہے اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کے تعلق سے سیکھتے ہیں۔ پرانے عہد نامہ میں ہبرو کے اندر اس لفظ کے لیے جو معنی استعمال ہوئے ہیں وہ ہے واپس لوٹنا، واپس لوٹنا، ٹو ٹرن بیک۔ اور ہبرو میں اس لفظ کو شب کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اور یہ توبہ لفظ جو ہے بائبل مقدس میں جب ہم پرانے عہد نامہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پرانے عہد نامہ میں اس کا ذکر ہمیں صرف 5 مرتبہ ملتا ہے، اور اس کا صرف جو مطلب ہے، جو میننگ ہے، وہ میں بتا چکا ہوں۔ ٹو ٹرن بیک، واپس لوٹنا، واپس آنا، اور یو ٹرن لینا۔ یاد رکھیں، ریپینٹ، انگلش میں اس کو ریپینٹ کہتے ہیں، اینڈ ٹرن یور سلیوز، اپنے کاموں کو چھوڑ کر واپس لوٹنا، اس کا مطلب ہے۔ میں جب پرانے عہد نامہ کا مطالعہ کر رہا تھا تو اس کے اندر ایک آیت مبارکہ میں آپ کے ساتھ تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا سلاطین کی کتاب کا حصہ ہے، اور اس کا 8 باب اور اس کی آیت مبارکہ 47 ہے، جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے، تو بھی اگر وہ اس ملک میں جہاں وہ اسیر ہو کر پہنچائے گئے ہوش میں آئیں اور رجوع آئیں، اور اپنے اسیر کرنے والوں کے ملک میں تجھ سے مناجات کریں اور کہیں کہ ہم نے گناہ کیا، ہم ٹیڑھی چال چلے اور ہم نے شرارت کی ہے۔ میرے عزیزو، خدا یہاں پر اپنے لوگوں سے مخاطب ہے، اپنے لوگوں سے ہم کلام ہے، اپنے نام لیوا لوگوں کے لیے، اپنے برگزیدوں کے لیے، اپنے چنے ہوئے لوگوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے، ہر فرد بشر کے ساتھ وہ مخاطب ہے، اور کہتا ہے کہ ایون تم اسیر ہو کسی ملک کے، کسی گناہ کے، کسی ابلیس کی اسیری میں ہو، تو بھی اگر تم ہوش میں آ جاؤ اور واپس رجوع لاؤ خدا کی طرف، اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور اس بات کو جانو کہ ہم نے ٹیڑھی چال چلی، ہم نے شرارت کی ہے، لیکن آج ہم اس کا اقرار کرتے ہیں اور خداوند ہم تیری طرف دوبارہ رجوع لاتے ہیں، تو بائبل بیان کرتی ہے
کہ خدا کہتا ہے کہ وہ ان کی دعا کو اپنے حضور قبول کرے گا. میرے عزیزو، میں ایک اور آیت مبارکہ عہد عتیق میں سے آپ کے ساتھ تلاوت کرنا چاہتا ہوں. حزقیل نبی کا صحیفہ ہے اور اس کا 14 باب اور اس کی آیت مبارکہ 6 ہے، جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے: تاکہ میں بنی اسرائیل کو انہی کے خیالات میں پکڑوں، کیونکہ وہ سب کے سب اپنے بتوں کے سبب مجھ سے دور ہو گئے. اسی لیے تو بنی اسرائیل سے کہہ کہ خدا یوں فرماتا ہے کہ توبہ کرو اور اپنے بتوں سے باز آؤ، اپنی تمام مکروہات سے منہ موڑو. میرے عزیزو، یہاں پر خدا نے ڈائریکٹلی ان سے ہم کلام ہوا ہے، اپنے بندہ کے وسیلہ سے، اپنے پیغمبر کے وسیلہ سے، اپنے خادم کے وسیلہ سے، اپنے نبی کے وسیلہ سے. وہ کہتا ہے کہ تو ان لوگوں کو کہہ دے کہ اگر وہ توبہ کریں اور اپنی بتوں سے، اپنی مکروہات سے منہ موڑ لیں، واپس آ جائیں، تو میں ان کو معاف کر دوں گا، میں ان کو ایکسیپٹ کر لوں گا، میں ان کی مدد کے لیے تیار ہوں گا، میں ان کو بلیس کرنے کے لیے تیار ہوں گا، میں ان کے روٹی اور پانی میں برکت بخش دوں گا، میں ان کے روپے اور پیسے میں برکت بخش دوں گا. میرے عزیزو، یہی اعلان خدا یسوع المسیح نے کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، اور یقین کرو، اعتقاد کرو، بھروسہ کرو. میرے عزیزو، آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اس یسوع مسیح کے اعلان کو اپنی زندگی میں لے لیں اور اپنے ان چیزوں کو جن کو ہم پہلا درجہ دیتے ہیں ان سے منہ موڑ لیں اور خدا کے کلام کی طرف آئیں. پہلا درجہ خدا کے کلام کو دیں، پہلا درجہ اس کے نام کو دیں اور خدا کے اوپر یقین رکھیں. تو خدا آپ کو مشکلوں سے، پریشانیوں سے آزاد کرے گا. آپ کے روٹی اور پانی میں برکت ہوگی، آپ کے خاندان میں امن، چین، سلامتی ہوگی. سو میرے عزیزو، ہمیں ضرورت ہے کہ اگر ہم کسی بھی ڈگر پہ چل رہے ہیں، کسی بھی راہ پر چل رہے ہیں، ہم وہاں سے یو ٹرن لیں اور واپس خدا کے کلام کی طرف رجوع ہوں. گاڈ بلیس یو. خدا آپ کے ساتھ ہو، خدا آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے. اس کلام کو خود سنیں اور پھر اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو ضرور سینڈ کریں تاکہ اس کے وسیلہ سے وہ بھی برکت پائیں. آئیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں. قادر مطلق بزرگ آسمانی باپ، ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے کہ تو ہر روز ہمیں اپنے کلام کے وسیلہ سے بلیس کرتا ہے، برکت دیتا ہے. اپنی قدرت سے، اپنے فضل سے ہمیں نیا دن بخشتا ہے، نئی صبح بخشتا ہے، نئے لمحات بخشتا ہے اور نئی خوشیاں دیتا ہے. اس کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اس وقت خدا تیرے بیٹے بیٹیاں جتنے بھی تیرے کلام کی آواز کو سن رہے ہیں، ان سب کے لیے برکت کی دعا مانگتا ہوں، صحت و سلامتی کی دعا مانگتا ہوں. اگر کوئی بے روزگار ہے تو روزگار عطا کر. اگر کوئی مشکل پریشانی میں، یسوع کے نام سے اس کی مدد فرما. اگر کوئی بدنی طور پر بیمار ہے، یسوع کے نام سے اس کو ہیل کر. او خداوند، اگر کسی خاندان میں ناچاکی ہے، ابلیس کی بری تاثیر ہے، جادو ٹونا داغا تویز ہے، یسوع کے نام سے خداوند بسم کر اور ان کو آزاد کر. توبہ کرنے کا فضل بخش، کلام کو پڑھنے کا، سننے کا فضل بخش، تاکہ سارا دن یہ تیرے کلام کو پڑھیں، سنیں، سمجھے، تیرے جلال کی گواہی کا سبب بنے. جو بیٹے بیٹیاں اسکول، کالج، یونیورسٹی جا رہے ہیں، رستے میں ان کی رہبری اور رہنمائی کرنا. جو کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، رستے میں ان کی رہبری اور رہنمائی کرنا. جن کے کاروبار رکے ہیں، یسوع کے نام سے کاروبار کے ڈور کو اوپن کرنا. جو خداوند اپنی سیلریز کی وجہ سے پریشان ہے، یسوع کے نام سے ان کی سیلری میں اضافہ کرنا. جو خاندان ابھی تک خداوند بے اولاد ہیں، یسوع کے نام سے ان کو صاحب اولاد بنانا. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے ہم نے مانگا اور پایا. خدا کے بیٹے بیٹیوں نے کہا اونچی آواز سے آمین. گاڈ بلیس یو. خدا آپ کے ساتھ ہو، خدا آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے. اگر خدا نے زندہ رکھا تو کل پھر آپ کی خدمت میں کلام مقدس کو لے کر حاضر ہوں گا. گاڈ بلیس یو. خدا آپ کے ساتھ ہو، خدا آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے. آمین. اپنا خیال رکھیں.